العالمين ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا احسان عظیم کہ کچھ عرصہ میں یہاں آنا جانا مسلسل رہتا ہے. ساتھ بھائی کرنے والے ہمارے سعید بھائی ہیں اکثر بیشتر کو بلاتے رہتے ہیں. تو تقریباً کتنے مہینے ہو گئے سب میں تیسرا سال ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس گھر کو مزید ترقی اور عطا فرمائے. یہ گھر ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کا فیصلہ ہے کہ مسجد جہاں بھی ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مسجد کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہی ہیں، چاہے وہ کمیٹی کی صورت میں ہے، مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب، خطیب صاحب یا پھر دیگر آپ محلہ مسجد کی جس حوالے سے وہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات قبول فرمائے. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان راتوں میں بیٹھ کر اللہ، اس کے رسول، صحابہ و اہل بیت خاص کا ذکر سننا سنانا سعادت مندی کی باتیں. ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی آواز نہیں آتی، اسے کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ گانا بھی کہتے ہیں کہ سننی جو ہے نا سن ہے، اور ایک اعتبار سے بھی وزن کی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ علامہ سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے سننی جاگ گیا نا تو پھر کوئی مشکل نہیں سننے کے لیے. وہ ایک بیداری انہوں نے پیدا کی تھی، اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے. وہ بیداری پھر سے ہونی چاہیے. چلیں جی، آپ نہیں بولتے، آپ کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرتے ہیں، ممکن ہے آپ بول پڑیں. ہمارے ایک عظیم عالم دین لکھتے ہیں کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ شباب دے دیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ شباب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے گلاب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں. یہ آواز ہونا تو سامنے نعت خواں ہے یا قرات کرنے والے قاری صاحب ہیں، کوئی خطیب صاحب ہیں، ان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، عوام سن رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم در و دیوار کو سنا رہے. میں بلا تمہید گفتگو شروع کرتا ہوں. سادہ سا ترجمہ قرآن پاک کی آیت کا جو میں نے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دیجیے، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، مطالبہ نہیں کرتا. لا اسألکم علیہ اجرا، علیہ کی ہی ضمیر دین کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کا مرجع دین کی خدمت. حضور فرماتے ہیں میں نے جو دین کی خدمت کی ہے، صفا و مروہ کے درمیان میں نے بڑی کاوشیں کی ہیں. مقام طائف پر مجھے زخمی کیا گیا، میرے جسم اطہر سے خون منور نکلا گیا. میں نے لوگوں کی اس حالت میں بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو اس وقت لوگوں نے میرے پیٹ مبارک پر ہوجری ڈالی، کئیوں نے رومال ڈال کر کھینچا، گلے میں نشان پڑ گئے. حضور علیہ السلام کو رب نے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجیے میں اس دین کی مشقت تکلیفوں پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، صرف ایک چیز چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے قرابت دار یعنی میرے اہل بیت سے سچی محبت کرنے لگ جاؤں. اسی مفہوم کو آج ہم نے سمجھنا ہے اور اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف کا ممبر ہے، جمعے کا دن ہے، حضور خطاب فرما رہے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3786 ہے. اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باز فرما رہے تھے. ایک یہ ہے کہ جمعہ تھا، لیکن کبھی یہ کہ جمعہ تھا جب جمعہ کے اندر حضور بیٹھے ہوئے ہیں. اب ذرا توجہ کیجیے گا، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کا دن ہے، سامنے صحابہ کرام کا مجمع ہے. جس کا دل صحابہ کا نام سن کے ٹھنڈا ہونا ذرا وہ بولے سبحان اللہ. توجہ کرنا، صحابہ کے سامنے ذرا ذکر آل بیت ہونے لگا ہے. ذرا
امیجن کریں، ذرا تصور کریں، آج مجھ جیسے نالائق توہین کو ممبر پر بٹھا دیا گیا ہے، علماء موجود ہیں، اور آپ مسجد کے اس خوبصورت صحن میں، اس خوبصورت جگہ میں، دنیا میں عظیم ترین جگہ میں، اللہ کے گھر میں باوضو ہو کر بیٹھے ہیں، اور یہاں میں ذکر آل بیت کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو، خطیب مجھ جیسا گنہگار، سننے والے آپ جیسے اہل سنت کے چمکتے ہوئے روشن چہروں والے اہل سنت کے افراد، اور یہ مسجد اللہ کا گھر، ذرا تصور کیجئے مسجد نبوی شریف ہے اور مسجد نبوی کا منبر ہے، سننے والے عوام نہیں بلکہ حضور فرماتے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بڑا خاص ہے، مسجد نبوی شریف ہے، منبر رسول ہے، خطیب اعظم خاتم النبیین رسول اللہ کی ذات ہے، سامنے بیٹھنے والے صحابہ کی نفوس قدسیاں ہیں، اور ذکر ہو رہا ہے اہل بیت کا۔ جو حدیث کیا ہے، حضور کا ارشاد فرما رہے، خطبہ فرما رہے، اور حضور واعظ کرتے کرتے نا اپنے منبر سے، ذرا توجہ میری طرف کیجیے گا، ذرا منبر سے ایسے کھڑے ہوئے خطاب ہو رہا ہے، اور خطاب بھی اس کا ہو رہا ہے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ اتنا لمبا سفر میں کر کے آیا ہوں، نیو کراچی، اس سے آگے سرجانی سے وہاں سے یہاں تک آیا ہوں۔ میں آتے ہی الحمدللہ بیان شروع ہو گیا، ایک نعت خان ہمارے نعت پڑھی، تو تھکاوٹ مجھے نہیں ہو رہی، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے ذرا۔ سارا زور مولوی صاحب کا تو نہ لگے، آپ کا بھی تھوڑا لگنا چاہیے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن یہ جو زور لگے گا یہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ سرکار باز فرما رہے ہیں، باز فرماتے فرماتے سرکار کھڑے ہوئے، صحابہ نے کہا ایسا کون سا بندہ آ گیا ہے کہ جس کے لیے حضور کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں حضور کھڑے ہوئے ممبر سے اتر کر چل دیے، دیکھا کہ چل دیے، کہاں چل دیے، صحابہ کوئی ادھر سے کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر سے کھڑا ہو گیا، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، راستہ بن گیا درمیان میں، جب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے جا کر دو ننھے منھے بچوں کو اٹھایا، جن کے جسم پر لال بھاری دار قمیصیں تھیں، چھوٹے چھوٹے سے تھے، ابھی چلنا سیکھ رہے تھے، چلتے تھے گرتے تھے، چلتے تھے گرتے تھے، ابھی تشریف لا رہے ہیں، قربان جائیے، ان کو گرتا چلتا دیکھا، حضور کو اتنا پیار آیا، منبر چھوڑا، آواز چھوڑا، اٹھے اور ایک کو اس گود میں اٹھا لیا، ایک کو اس گود میں اٹھا لیا، آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کبھی تو صحابہ کو حضور مسکرا کر دیکھتے، کبھی ان کو مسکرا کر دیکھتے۔ عجیب شان بچوں کی، حضور منبر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں، حضور سرور کائنات اپنا آواز چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ جانتے ہو یہ ننھے منھے بچے کون ہیں، صحابہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، صحابہ اپنے عشق کے کشکول بھر رہے ہیں، حضور کے چہرے انور پر دیکھتے ہیں، پھر حضور جب ان شہزادوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ ان کو بھی دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ایک گود میں بیٹھے ہوئے بچے کا نام حسن ہے اور دوسری گود میں بیٹھے ہوئے بچے کا نام حسین ہے۔ اب ان کی شان یہ ہے، چلیں جی یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں، مشکات المصابیح ترمذی شریف دونوں کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔ روایت کیا، توجہ کیجیے گا، روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن ایک شہزادے کو اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے، یارو وہ بچہ بھی تو بڑا خوش نصیب ہوگا کہ جو حضور کے کندھوں پر سوار ہو۔ حضور کے کندھے پر ایک شہزادہ ہے، اور جناب والا ایک شخص نے وہاں سے حضور صحابی کو دیکھ کر کہا اے شہزادے تمہاری کیا ہی شان ہے، کیسی عظیم و شان تمہاری سواری ہے۔ حدیث کے پاس ترجمہ کر رہا ہوں، وہ صحابی کہتے ہیں اے شہزادے تمہاری کیا شان ہے، تمہاری سواری بھی کیا عظیم و شان صاحب سواری ہے۔ یار یہ کوئی عام سواری کا لفظ ہے حدیث میں، بالکل یہی لفظ ہے، یہ کوئی عام نہیں جو سواری بنے ہوئے ہیں، یعنی مشابہت ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی سواری یہاں سے نہیں بلکہ جنت سے لائی جاتی ہے، اور حرم سے لے کر مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، پھر اس سے آگے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے مقام پر جو جائے، جس کی سواریاں جنت سے آئیں، اس خاتم النبیین کی
کاندھوں پر سوار ہے۔ کہتے ہیں سونیا شہزادیہ تیری بھی کیا شان ہے، تو امام الانبیاء کے کاندھوں پر سوار ہے، تیری سواری کی بھی کیا شان ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جا، تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ سواری کتنی عظیم ہے، یہ بھی تو دیکھو اس سواری پر بیٹھا سوار بھی کتنا عظیم ہے۔ تو سوار کون ہے یارو؟ اسے میرا امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے، مشکات المصابیح ترمذی کے اندر دونوں کے روایت موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی شریف سے نکلے ہیں، اور نکلنے کے بعد جب آپ باہر آئے ہیں پیچھے پیچھے مولا مرتضیٰ بھی ہیں، عقیدے کی بات بھی ہے، پیچھے پیچھے مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہے، آگے کے صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ حسن مجتبیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کھیل سے مراد ہمارا والا کھیل نہیں ہے، یعنی بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ، اب دیکھنا صحابہ کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی، اور پھر اہل بیت صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ صدیق اکبر نماز پڑھا کر آئے ہیں، دیکھا حسن کھیل رہے ہیں، حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر سوار کر۔ حضرت حسن کی بھی کیا شان ہے یارو، کبھی تو حضور سرور کائنات کے کاندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، اور کبھی اس امت میں سب سے افضل ترین شخص بعد الانبیاء افضل البشر صدیق اکبر کے کاندھے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کاندھے پر سوار کر کے کہتے ہیں حسن بیٹا تم اتنے خوبصورت ہو کہ تمہارا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حسن کا چہرہ سر سے لے کر ناف تک حضور سے ملتا تھا، اور حضرت حسین یہاں سے لے کر نیچے تک حضور کے مشابہ تھے۔ دونوں کو کھڑا کر دیا جائے تو حضور سرور کائنات کی جو ایک تڑپ ہوتی تھی صحابہ کی، صحابہ ان کو دیکھ کر اپنی اس تڑپ میں کمی لے آیا کرتے تھے۔ حسن کو کاندھے پر اٹھا کر بولتے ہیں حسن تم اپنے نانا کی شکل ہو، اپنے بابا کی شکل نہیں ہو۔ حضرت علی بھی حضرت علی دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور دلی دلی میں خوش ہو رہے تھے کہ حسن تیری بھی کیا شان ہے، کبھی تجھے تیرا نانا اٹھائے، اور کبھی اس دنیا میں تمام انسانوں سے افضل شخصیت صدیق اکبر تجھے کاندھوں پہ اٹھائے۔ تو یہ صحابہ اہل بیت کی محبت کا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے، حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3785، یہ حضرت جابر سے ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ آخری حج حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری حج کیا، اور وہی حج تھا حضور علیہ السلام کا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور نے حج فرمایا ہے، اور حج فرمانے کے بعد واپسی کا راستہ طے کر رہے ہیں، اور اسی مقام میں آگے چل کر حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ غدیر خون کے مقام پر فرمایا تھا جس جس کا میں مولا ہوں، ایسے علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا جس جس کا میں محمد مولا ہوں، مددگار ہوں، دوست ہوں، فرمایا کہ پھر اس کے علی بھی مددگار ہیں، دوست۔ مان جاؤں صحابہ نے اس عقیدے کو سمجھا، حضرت عمر کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اب دیکھیے صحابہ کی کیسی محبت تھی، اور قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں، ان کی محبتیں آپ دیکھ رہے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، آپس میں نہیں، کافروں پر سخت ہے۔ اچھا جی، یہاں پر حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور اپنی قصوہ اونٹنی پر موجود ہیں، اس پر قربان جائیے، صحابہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے، اور پھر امت تک وہی ایک ایک چیز من اور ان وہیں تک پہنچائی امت تک۔ یہاں پر جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور قصوہ اونٹنی پر موجود تھے۔ آگے جا کر حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3788 ہے، وہ فرماتے ہیں اس میں قصوہ اونٹنی کا ذکر نہیں ہے۔ اب چونکہ روایتیں الگ الگ تھیں لیکن آگے مضمون ایک تھا، تو میں نے دونوں کے نمبر بھی پیش کر دی، حوالہ دے دیا ترمذی کا، اور دونوں صحابی بھی راوی بھی الگ بتا دیے، آگے جا کر دونوں حدیثیں مل جاتی ہیں۔ بس وہاں حضرت جابر کی حدیث میں قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر ارشاد ہے، اور حضرت زید بن ارقم والی حدیث میں قصوہ اونٹنی کا ذکر نہیں ہے، البتہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس مجمع میں فرمایا، علماء فرماتے ہیں اس میں کم و بیش 1 لاکھ صحابہ سے زیادہ صحابہ موجود ہیں۔
اتنی بڑی تعداد. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی طاقتور ہے. حضور ارشاد فرمائی, سرکار نے فرمایا پہلی چیز ان دونوں چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضور نے گارنٹی دے دی. اب اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں پرکھوں کہ میں گمراہ تو نہیں ہو گیا تو اسے اپنے آپ کو اس حدیث کی کسوٹی پر پرکھنا پڑے گا. توجہ کیجیے, حضور نے فرمایا اسے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی؟ حضور نے فرمایا پہلی کتاب اللہ قرآن مجید ہے, اس کو تھام لو. اور فرمایا یہ زمین سے آسمان تک اللہ کی ہدایت کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سورہ آل عمران. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, چوتھا پارہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو حضور نے یہاں پر اس حدیث کو, اس آیت کی مزید تفسیر بیان کر دی. فرمایا کہ تفسیر یہ ہے کہ کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو زمین سے آسمان تک ہے اور یہی ہدایت کی رسی ہے. فرمایا اس کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری چیز حضور نے فرمایا, دوسری چیز جس کو تم تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضور نے فرمایا وہ میرے اہل بیت ہیں, اگر ان کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. آگے چلیے. اب چونکہ یہ تنقیدی گفتگو کے اندر سارا مواد آ گیا, ہم نے آج سننا ہے واقعہ کربلا, ذکر امام حسین رضی اللہ عنہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں, حضرت عباس کی زوجہ ہیں, حضرت عبداللہ کی والدہ ہیں. وہ عبداللہ جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے, وہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا زاد ہیں. اور حضور نے ان کے لیے دعائیں کی, اللہ عبداللہ کو علم وافر عطا فرما. اور وہ حضرت عبداللہ ہیں جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلے تفسیر اس امت میں کی, جس کو تفسیر ابن عباس کے نام سے آج بھی چھاپا جاتا ہے, ملتی ہے. بلکہ اب تو اردو کے اندر اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوگی, اردو کے اندر ملتی ہے, کراچی میں بھی اویلیبل ہے. تو حضرت عبداللہ کی والدہ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ حضور کی والدہ میں نا ایک دن تھوڑی پریشان ہو کر آئیں اور اس کی حضور ایسا خواب دیکھا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے ڈرتی ہوں. حضور نے فرمایا چچی بیان تو کرو, خواب کیا ہے؟ عرض کی نہیں حضور میں بیان نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ بیان تو کیجئے. عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے. حضور میں بڑی بےتاب ہوں, ادھر یہ بےتاب ہیں, ادھر حضور مسکرا رہے ہیں. عرض کہ حضور میں پریشان ہوں, آپ مسکرا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا مسکراؤں کیوں نہ, تجھے خوشخبری ہو, تجھے مبارک ہو, ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور جب وہ پیدا ہوگا تو تیری گود میں دیا جائے گا. پیدا ہوتے ہی حسن و حسین کے چرچے پہلے ہی ہو رہے ہیں. اچھا جی آگے چلیے. یہی ام الفضل ہے, کہتی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آئی, حضور کی بارگاہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی گود میں ہیں. حضور کی گود میں حضرت حسین ہیں اور حسین کو حضور چوم بھی رہے ہیں اور پھر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. حضرت ام الفضل کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑا خوشی کا موقع ہے, آپ کے نواسے, آپ کے شہزادے آپ کی گود میں, آپ کو تو مسکرانا چاہیے, آپ رو رہے ہیں. فرمایا ام الفضل ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور پیغام دیتا ہے جس لاڈلے کو آپ اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں ان قریب آپ کی امت میں سے کچھ لوگ آپ کے اس شہزادے کو مقام طف پر شہید کر دیں گے. تو فرماتے ہیں خوش اس لیے ہوں کہ اللہ نے شہزادہ عطا فرمایا, آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہیں کہ ان قریب اسے میری امت کے ہی لوگ شہید کر دیں. ایک اور روایت آتی ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, طبقات الکبریٰ بھی بولتے ہیں, طبقات ابن سعد بھی بولتے ہیں, اس کے اندر بھی روایت موجود ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ حافظہ قاریہ فقیہ مجتہدہ محدثہ مفسرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, حضور کا چہرہ اندر سے محسوس ہو رہا تھا آپ غمزدہ ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کیوں غمزدہ ہیں؟ فرمایا کہ آج میرے پاس ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا, اور اس نے آ کر کہا ہے اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے شہزادے حسین کو ان قریب آپ کے کچھ امتی مقام طف جس کو کربلا کہتے ہیں
مقام طف اس وقت کا نام تھا، وہاں شہید کر دیں گے. اور اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو وہاں کی میں مٹی بھی لا کر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت امی جان کو، اور امی جان نے یہ حدیث امت تک پہنچائی، فرمایا حضور کی بارگاہ میں وہ مٹی بھی لایا جو مٹی سرخ کلر کی تھی. یعنی حضرت امام حسین کی پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کے بھی واقعات عام ہو چکے تھے. یہ خبر مشہور ہو چکی، سب کو پتا تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کئی سال گزارے. اب واقعہ کربلا کی طرف آتے ہیں. 60 سن ہجری ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے 61 سن ہجری آنے سے پہلے اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے، اے اللہ مجھے موت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت عطا فرما دے. صحابہ پوچھا کرتے تھے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ دعا کرتے ہو خیر تو ہے. ابو ہریرہ بتایا کرتے تھے کون ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے قرآن کے بعد سب سے زیادہ احادیث اس امت تک پہنچائی ہے. اس واحد صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو حضور کی خاص دعا ہے، جن کو حضور کی خاص عنایتیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے تھے لوگ کیوں، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے میں نے حضور سے سنا ہے کہ 61 سن ہجری جب آئے گا تو اس میں نوجوان لڑکوں کی حکومت آئے گی اور دین اسلام پر حرف آئے گا، دین اسلام کو ٹھیس پہنچائی جائے گی. اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. اللہ نے 60 ہجری کے اندر ہی حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو وصال باکمال عطا فرمایا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال پرمنال ہوا، صحابی رسول خال المسلمین رسول اللہ کی عظیم صحابی کاتب وحی قرآن لکھنے والے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کا نام آتا ہے، قرآن لکھنے والے. تو اگر کوئی صحابی حضرت امیر معاویہ پر تان کرے نا تو کتنی بڑی بات آتی ہے. اگر وہ اس پر تان کرے گا امیر معاویہ پر تو یہ کاتب وحی ہیں اور قرآن لکھنے والے یہی لوگ تھے. ان میں سے ایک یہ بھی، اگر ان پر شک کیا جائے گا تو یہ شک قرآن پر جائے گا، اور جب قرآن پر شک جائے گا تو اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر ونحن له حافظون. 14واں پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن کا محافظ اللہ ہے، لکھنے والے ایسے عظیم صحابہ ہیں، تو پھر ان کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے، قرآن کی سچائی بھی ثابت ہوتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سال کے بعد یزید یہ تخت نشین ہوا اور اس نے جگہ جگہ خطوط بھیجے کہ میری بیعت کر لی جائے اور پھر جو ہے وہ مجھے خلیفہ مان لیے. سب نے زور زبردستی کے تحت یا کسی حکمت کے تحت جو اطراف میں رہنے والے تھے دباؤ میں آ کر کچھ نے بیعت کی، کئیوں نے بیعت نہیں کی. حضرت امام حسین نے بیعت نہیں کی اور ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی. امام حسین کو اتنی تکلیف دی گئی، مختصر کر رہا ہوں، کہ آپ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. امام حسین رضی اللہ عنہ یا وہ دنیا کے ہر کونے سے، وہ جسے دنیا کا ایک کونا کہتے ہیں، آسٹریلیا ہے، اسی طرح جو ہے ناروے ہے، یہ دنیا کے کنارے ہیں، اینڈ آف دا ورلڈ، یہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے سمندر ہے. وہاں تک کے لوگ سفر کر کے آتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. سرکار نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. شفاعت سے مراد یہ کہ انشاءاللہ قیامت کے دن حضور اس امتی کے لیے شفاعت فرمائیں گے. یہ معنی ہے واجب ہونے کا. اب پوری دنیا گھر بار چھوڑ کر پیسہ خرچ کر کے مدینے میں پہنچے. یارو وہ وقت بھی کیسا عجیب ہوگا، امام حسین پر بھی کیا نماز گزرتے ہوں گے کہ دنیا گھر چھوڑ کر میرے نانا کے حضور حاضر ہو اور آج اس یزید کے ظلم کی وجہ سے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. پھر آخر آپ نے مدینہ چھوڑا، آپ مکے تشریف لے گئے اور کوفہ سے خطوط کا ایک تانتا بن گیا اور خط پہ خط آئے جا رہے ہیں کوفہ والوں کے، حضرت آپ تشریف لے آئیں، یزید ہمیں اپنی بیعت کروانا چاہتا ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے آپ کو روکا. نہیں حضرت، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن عمر تھے اور دیگر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اور چند صحابہ تھے. تو آپ کو فرمایا نہیں حضرت آپ تشریف نہ لے جائیں، کوفی لا یوفی ہیں، انہوں نے پہلے بھی آپ کے والد کے ساتھ بھی وفا نہیں کی تھی، کہ آج آپ کے ساتھ پھر بھی وفا نہیں کریں گے، ہمیں ان پر اعتبار نہیں. اور صحابہ کو پتا تھا، صحابہ نے نومینیٹ کیا، انہوں نے کہا حضور
اسی کے قریب کربلا مقام طف پڑتا ہے، حضور نے آپ کی شہادت کی گواہی دی ہوئی ہے، آپ نہ جائیں آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ مقام نے اپنے چچزاد حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر، اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے خطوط آ رہے ہیں، 150 خط لکھے کوفیوں نے، 150 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، 150 خط لکھے حضرت آپ آ جائیں آ جائیں۔ ادھر اتمام حجت تھی امام حسین کی طرف سے کہ اگر نہیں جاتے تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گے کہ لوگ آپ کو بلا رہے تھے، آپ نہیں گئے، گویا کہ یہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے ظالم کے ہاتھ میں خود امتحان دے دیا۔ نہیں جاتے تو یہ مسئلہ ہے، جاتے تو صحابہ روک رہے ہیں۔ اب ہوا کیا، امام مسلم کو بھیجا، جب امام مسلم وہاں گئے تو لوگوں نے دھڑا دھڑ آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرنے شروع کر دی امام حسین کی، اور ایک ہی دن کے اندر آپ کے پاس تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی۔ جب بیعت کی ادھر یزید کو پتہ چلا، اور اس وقت جو ہے یزید نے مصر سے ابن سعد کو بھیجا اور اس کو گورنری دی کوفہ کی، اور وہاں پر جو صحابہ رسول موجود تھے بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صرف معذور کر دیا، کیونکہ انہوں نے امام حضرت جناب قاسم کے ساتھ کوئی اس طرح کا، جناب امام مسلم، معذرت میں بار بار قاسم نام دے رہا تھا، امام مسلم ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ بڑے معتبرانہ طریقے سے پیش آئے۔ مختصر یہ کہ امام مسلم جب وہاں پہنچے اور امام مسلم کے ہاتھ میں لوگ بیعت کرنے لگے، ادھر سے ابن سعد مصر سے روانہ ہوا اور حجازی لباس پہن کر جب کوفے کے اندر داخل ہو گیا، لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے، استقبال کیا، یہ اندر چلا گیا، جب پارلیمنٹ کے اندر چلا گیا، گورنر ہاؤس کے اندر چلا گیا، جب چلا گیا اس نے وہاں کے بڑے سرداروں کو بلایا، لوگوں نے سمجھا امام حسین سرداروں کو بلا رہے، انہوں نے سرداروں کو بھیجا، اس نے اندر سے گیٹ بند کر دیے اور ان کو یرغمال بنا دیا، اور ان کو بولا کہ اگر امام مسلم کو تم لوگ اکیلا نہیں چھوڑتے تو میں تمہارے سرداروں کو قتل کر دوں گا۔ امام مسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو امام مسلم رحمہ اللہ باہر نکلے، اور آپ کے ساتھ 40,000 کوفیوں نے اس ابن سعد جو یزید کا گورنر تھا اور بڑا سخت آدمی تھا، اہل بیت کا مخالف تھا، ابن سعد کے اس گھر کا گورنر ہاؤس کا 40,000 لوگوں نے محاصرہ کر دیا۔ حکم کی دیر تھی، امام مسلم حکم فرماتے، ادھر سے یہ حملہ کرتے، ابن سعد بھی جاتا اور یزید کو بھی اپنا تخت سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اور ادھر سے اس کی چال کامیاب ہوئی، اس نے ڈرایا دھمکایا، وہ سردار اس مینار پر چڑھے، انہوں نے کہا تم نہیں جاؤ گے تو ہمیں مار دیں گے۔ کوفی ویسے ہی بے وفا تھے، لائی تھے، ان کے اندر وفا نہیں تھی، وہ ڈر کے مارے اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے امام مسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ امام مسلم نے جب دیکھا کہ مجھے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ادھر مغرب کا وقت آیا، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، جب مغرب کی نماز پڑھانے لگے تھے تو 500 نمازی پیچھے موجود تھے۔ جب امام مسلم رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا نا مغرب کی نماز کا، 3 رکعتیں مکمل کی، ایسے لوگ بے وفا تھے کہ پیچھے ایک نمازی بھی موجود نہیں تھا۔ 500 لوگ موجود تھے، کہاں 40,000، اور پھر کہاں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تو پھر جو ہے وہ جناب والا 500 اور جو سلام پھیرا سارے بھاگ گئے، کہ انہیں پتا تھا امام مسلم نماز میں پیچھے سے بھاگ لو۔ تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو امام مسلم کو اس وقت سب سے زیادہ پریشان کی بات وہ یہ تھی کہ میں امام حسین کو خط بھیج چکا ہوں، امام حسین وہاں سے روانہ ہو چکے ہوں گے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے امام عالی مقام کی جان کی پرواہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے وفا نہیں کی، اب میں کیسے خط بھیجوں کہ حسین نہ آئیے، امام عالی مقام آپ نہ آئیے، یہ وفا کرنے والے لوگ نہیں۔ ادھر سے خط پہنچ چکا تھا، امام عالی مقام نے صحابہ کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو اتنے ہزاروں لوگوں نے پہلے دن جو ہے وہ بیعت کر لی ہے، لہٰذا اب ان کی بیعت کے لیے مجھے جانا پڑے گا، ورنہ یہ ظالم کے ہاتھ میں بیعت دے دیں گے اور یہ شرم درست نہیں۔ امام عالی مقام وہاں سے چل دیے، جب امام عالی مقام چل دیے، مختصر کر رہا ہوں، راستے میں 2 بندوں سے ملاقات ہوئی، دونوں سے آپ نے پوچھا کوفے کے بارے میں، دونوں نے کہا حضور ان کی زبانیں، ان کا دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن کوفی بڑے بے وفا، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہے، یعنی دل ان کا کرتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ جائیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے خلاف اٹھ جائیں گی، آپ نہ جائیں۔ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ہمیں تو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے لکھی ہے۔ پھر آخر آپ کربلا کے مقام کے قریب جب پہنچے اور کوفہ کے قریب پہنچے، خور بن یزید نے وہاں پر آپ کو روکا، پہلا لشکر یہی تھا 1000 کی تعداد روکنے والی، آپ کو روکا گیا، تو خور بن یزید کے دل میں اہل بیت کی بڑی محبت تھی، اس نے ہاتھ باندھ کر کہ حضور یہ 1000 کا لشکر ہے، میں نرمی کرتا ہوں تو میں بھی مارا جاؤں گا، یہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے کسی اور سخت بندے کو بھیجیں گے، تو آپ کوفہ میں داخل نہ ہوں، یہاں قریب آپ پڑاؤ ڈالیں۔ امام حسین نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟
حور بنت یزید نے کہا حضور اسے مقام طفل یعنی کربلا گیا تھا. اور ایک اور روایت مجھے یاد آتی ہے، امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا یحییٰ حضرمی سے، کہتے ہیں کہ صفین کے مقام میں جب جنگ صفین ہوئی تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام سے گزرے اور اسی جگہ پر قریب قریب امام حضرت یونس علی نبی جنا علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے. اس کو مقام نینوا بھی کہتے ہیں. جب یہاں پر پہنچے نا تو حضرت علی نے، یہ صفین کی جنگ کا معاملہ ہے، حضرت علی نے اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنی سواریوں سے اترو. لوگوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین آپ سواری سے کیوں اترے، ہمیں تو آگے جانا ہے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہے اس جگہ پر میرے شہزادے امام حسین کو شہید کیا جائے گا، اس لیے اتر کر میں اس جگہ کو دیکھ رہا. مولا مرتضیٰ اترے، وہاں اترے. اور یہ نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے، اس کو بھی امام ابو نعیم نے روایت کیا، کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا صحابہ میں جانتا ہوں یہاں میرے اہل بیت کے خیمے گاڑے جائیں گے، وہاں میرے اہل بیت کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہاں میرے پھول جیسے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا. اتنا پتا تھا مولا مرتضیٰ کو، قربان جائیے، سید کائنات کو پتا تھا میرا شہزادہ شہید ہو جائے گا. مولا مرتضیٰ کو پتا تھا شہزادہ شہید ہو جائے گا. حسن مجتبیٰ کو پتا تھا چھوٹا بھائی شہید ہو جائے گا. قربان جائیے، صبر یہ ہے کہ کبھی سیدہ کائنات نے نہیں کہا بابا جان میرا شہزادہ بڑا نازک ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، آپ رب سے دعا کر کے اس فیصلے کو ہٹا نہ دیجیے. کبھی نہیں کہا. مولا مرتضیٰ نے کبھی عرض نہیں کی حضور آپ کو تو اللہ نے اس کائنات کا مختار بنایا ہے، وہ مالک ہے اور آپ کو اس کے اختیار دے دیا ہے، اور آپ کا فرمان ہے انما انا قاسم اللہ معطی، میں قاسم ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے. اور بخاری شریف کے اندر ہے اعطیت مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے محمد کو دے دی گئی. کبھی مولا مرتضیٰ نے نہیں فرمایا کہ حضور دعا فرمائیے. میں اختصار کرتا ہوں، میں اس سے آگے چلتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں پر روک دیا گیا، آپ کا پانی بند کر دیا گیا، پانی ختم ہو چکا تھا، نہر فرات سے سب پینے، لیکن امام حسین اور ان کے ماننے والوں کے لیے ایک گھونٹ پانی لے جانا بھی جرم بن گیا. نہر فرات ہے، قریب نہر فرات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر کبھی ایسی جنگ آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھی. آپ ہسٹری کو جھنجھوڑیے گا، دیکھیے گا ہسٹری کیا ہے. کبھی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے صفحہ نمبر سوانح کربلا صفحہ نمبر 108 میں فرماتے 105 میں فرماتے ہیں کہ 82 افراد تھے اہل بیت کے جو مدینہ سے چلے کربلا پہنچے، اور 82 افراد کے مقابلے میں فوج پتہ کتنی بڑی تھی؟ 22,000 کا لشکر تھا جو ابن سعد کی قیادت میں وہاں نہر فرات پر پہرا دے کر کھڑا تھا کہ نہ ہم کوفے جانے دیں گے، نہ پانی پینے دیں گے، اور نہ ہم واپسی مدینے جانے دیں گے. اتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ. 22,000 کا لشکر صرف 82 افراد سے لڑنے کے لیے، اور وہ تلواریں بھی ہتھیار بھی نہیں لائے تھے، وہ ان کوفیوں کے بلانے پر لائے تھے. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کوفیوں میں سے اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے خط بول کر لکھ کر بلایا تھا کہ ان بے وفاؤں نے حضور کے خلاف یعنی حضرت امام علی کے مقام کے خلاف ہی تلوار اٹھائی. اور یہی اکثریت تھی ان کی جو کھڑے ہوئے تھے. کچھ فوج شام سے آئی تھی، کچھ مصر سے آئی تھی ابن سعد کے ساتھ جو قادسیہ کے مقام پر اپنی فوج کو چھوڑ کر آیا تھا، حجازی لباس پہن کر آیا تھا. اور اکثریت جو یہاں پر شامل ہوئے تھے وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کر بھیجا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 10 تاریخ کا دن ہے، مختصر کر رہا ہوں، بیان کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. 10واں محرم کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، اور صبح کا وقت ہے. توجہ کیجیے گا، صبح کا وقت ہے. حضور کے امام حسین کے شہزادے فجر کی نماز کے بعد اپنے بابا جان کی خیمے کے باہر کھڑے ہیں. امام حسین نے آہٹ سنی، فرمایا کون ہے؟ عرض کی بابا جان علی اکبر آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے. علی اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 18 سال، امام زین العابدین کی عمر مبارک 22 سال، اور جناب علی اصغر کی عمر اس وقت 6 ماہ تھی. علی اکبر آتے ہیں، عرض کرتے حضور اجازت چاہتا ہوں. آپ نے اجازت اندر تشریف لایا. اور امام حسین توجہ کیجیے گا، امام حسین علی اکبر کو دیکھ کر میں مسکرانے لگے. فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا بابا جان کچھ مانگنے آیا ہوں، دیں گے عطا کریں گے. علی اکبر آئے بابا جان کے پاس، کچھ دیں گے عطا کریں گے. امام حسین نے فرمایا ہمارا تو گھرانہ ہی بڑا سخی ہے، ہم تو منہ کے نوالے بھی سائل کو دے دیتے ہیں. شہزادے مانگ جو مانگے گا دیا جائے گا. عرض کی حضور
کی تاریخ ہو گئی ہے، ان ظالموں جابروں نے پانی بند کر دیا ہے، نہ واپس مدینہ جانے دیتے ہیں، نہ آپ کا خطبہ سن کر ان کے دل پگھلتے ہیں، نہ ان کے دماغ پگھلتے ہیں، نہ ان کا ظلم پگھلتا ہے، یہ دین کے خلاف کھڑے ہیں۔ حضور اجازت چاہتا ہوں نانا جان کے دین پر پہرا دینے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے کربلا کے مقام میں جنگ لڑنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یارو، باپ کے لیے بیٹا جو ہوتا ہے نا وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور جب باپ بوڑھا ہو جائے تو بیٹا سہارا بنتا ہے، اور جب باپ فوت ہو جائے تو یہی بیٹے کاندھا دیتے ہیں اس بوڑھے باپ کو۔ لیکن اگر باپ کے سامنے کوئی بیٹا فوت ہو جائے اس باپ کے لیے تو وہ قیامت کے منظر سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن ادھر امام عالی مقام ہے، عرض کی حضور اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا علی اکبر تو میرے نانا کی شکل ہے، جب مجھے جی چاہتا ہے کہ نانا کا دیدار کروں تجھے دیکھ لیتا ہوں، کافی حد تک تشفی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر کا لقب تھا شبیہ مصطفیٰ۔ اب شبیہ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ یعنی امام حسین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر کے گردن جھکا کے کھڑے ہیں، ابا جی اجازت چاہتا ہوں کربلا میں شہید ہونے کی۔ امام حسین فرماتے شہزادے تجھے شہید کروا دوں، تو میرے نانا کی شکل ہے، میں کل گوارا کر سکتا ہوں کربلا میں ان ظالموں کے ہاتھ میں دے دوں۔ علی اکبر شہزادے تھے، عرض کی حسین کے شہزادے تھے۔ علی اکبر نے عرض کی بابا جان اگر میں شبیہ مصطفیٰ ہوں تو آپ شبیر مصطفیٰ ہیں، اگر شبیہ مصطفیٰ آج شبیر مصطفیٰ پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ جناب والا اجازت مانگی، امام نے فرمایا جا بیٹا تجھے اجازت ہے۔ علی اکبر جب میدان میں نکلے 3 مرتبہ پکار کر کہا ہے کسی میں دم جو میرے سامنے آئے اور میرے سامنے آ کر لڑے اور مقابلہ کرے۔ 3 مرتبہ کہا، کسی میں ہمت نہ ہوئی، فوج کی صفوں کے اندر کھلبلی مچ گئی، لوگ ابن سعد کے بعد دوڑنے لگے، اے ابن سعد یہ خوبصورت خوبرو نوجوان کون ہے؟ ابن سعد نے کہا جانتے نہیں ہو حسین کا شہزادہ ہے، علی کا دلارا ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ اور لوگوں نے کہا ابن سعد یہ علی اکبر نظر نہیں آ رہا، اس کی آواز میں آج علی المرتضیٰ کی للکار سنائی دے رہی ہے۔ یارو کربلا کے اندر علی کی للکار سنائی دے رہی ہے، علی اکبر کے دہن مبارک سے 3 مرتبہ للکارا، جب کوئی نہ آیا یہ شہزادہ آل بیت کا ایک ایک فرد بہادر ہے، اور بہادر بھی بے مثال ہے۔ آپ صفوں کے اندر دوڑے اور ایک ایک کو اس طرح مارنے لگے، راوی کہتے ہیں جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، علی اکبر 18 سال کی عمر میں ایسے کاٹ رہے۔ جب کاٹے نا انہوں نے مارنا شروع کیا، لوگ دوڑنے لگے، پیچھے بھاگنے لگے، علی کی للکار جو علی اکبر کی زبان سے آ رہی۔ شبیہ مصطفیٰ جو کربلا میں ادھر آیا تھا، اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی تیزی کے ساتھ حملے کرتا، لوگ پیچھے ہٹ گئے، بھاگے۔ علی اکبر واپسی آئے اور عرض کی بابا جان پانی کے اندر چند گھونٹ مل جائیں، تو بابا جان نے کہا بیٹا پھر کیا کرو گے؟ کہا بابا جان گلا سوکھ رہا ہے، اگر چند گھونٹ مل جائیں یہ گلا دوبارہ سے تر ہو جائے تو جس طرح ابھی کاٹے ہیں اس سے بھی زوردار وار کے ساتھ مزید کاٹ سکتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، امام حسین نے فرمایا بیٹا یہ پانی پینا ہے، ہمارے لیے یہ پانی نہیں ہے، ہمارے لیے تو آب کوثر کے جام ہیں جو مصطفیٰ تیار لے کر کھڑے۔ روایت میں آتا ہے امام حسین نے فرمایا بیٹا یہ پانی نہیں، ادھر دیکھو تمہارے دادا علی کھڑے ہیں اور ساتھ دیکھو جناب محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ علی اکبر نے بابے کے کہنے پر دیکھا، امام حسین کے کہنے پر دیکھا، ادھر مولا مرتضیٰ علی کا دیدار ہوا، ادھر نانا جان محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کربلا کے دلے کے حضور نے فرمایا علی اکبر تیرے لیے تو جام کوثر لے کر کھڑے ہیں، تو پانی مانگ رہا ہے۔ علی اکبر نے جب دیکھا دیدار کیا، محمد مصطفیٰ کا دادا جان کا نانا جان کا دیدار کیا، اپنے والد سے اجازت مانگی، پھر اس صفوں میں کود پڑے اور کئیوں کو مار ڈالا۔ مار ڈالنے کے بعد آخر ان لوگوں نے چاروں طرف سے وار کیے، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین، چار چار کر کے، نہیں لڑ سکتے تھے، چاروں طرف سے وار کر دیے، علی اکبر کو شہید کر دیا۔ امام علی مقام جب اپنے بیٹے کے جسم اطہر کے پاس پہنچے
تو عرض یہ نہیں کہ مولا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، نہیں، عرض کی مولا میں نے قربانی پیش کی ہے، بتا تو میری قربانی سے راضی بھی ہے یا نہیں؟ یارو 18 سال تک کڑی نوجوان جو مصطفیٰ کی شکل ہو قربان کر دینا بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ صبر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ امام عالی مقام اور آپ کے خاندان میں موجود ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ جناب قاسم آپ کی بارگاہ میں آئے، امام حسن مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، امام قاسم آئے، عرض کی چچا جان اجازت چاہتا ہوں، کربلا کی زمین میں ریگستان میں دین حق کی خاطر قربانی دینی ہے۔ امام فرماتے ہیں اے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ حضرت قاسم نے کہا چچا جان مجھ سے کہاں برداشت ہو سکتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو تیر لگتے دیکھوں، زخم کھاتے ہوئے دیکھوں، مجھ سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا نہیں، تو میرے بیٹے ہے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو نہیں جائے گا۔ عرض کی حضور مجھے ایک بات یاد آئی ہے، آپ کہیں تو میں کر دوں؟ امام حسین نے فرمایا کریں۔ حضرت قاسم نے ایک تعویذ نکالا اور کہا بابا جان امام حسن نے یہ تعویذ دیا تھا اور کہا تھا قاسم جب کوئی مشکل وقت آن پڑے پھر اس تعویذ کو کھول لینا، تیری مشکل دور ہو جائے۔ امام قاسم نے فرمایا عرض کی حضور یہ تعویذ جب کھولا گیا تو وہ تعویذ نہیں تھا، وہ رکا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا قاسم جب میرے بھائی حسین پر کوئی کڑا وقت آ جائے تو آگے ان کو نہیں کرنا، ان سے آگے آگے آپ رہنا۔ امام قاسم نے کہا حضور اب تو آپ کے بھائی کا حکم میرے بابا جان کا حکم ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا اگر میرے بھائی کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھے اپنے سے پہلے نہ جانے دیتا۔ امام قاسم گئے، شہید ہو گئے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ سارے شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین اٹھے، آپ اس وقت سید نعیمالدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سوانح کربلا کے اندر لکھتے ہیں آپ کو اتنی کمزوری تھی، اتنے بیمار تھے، آپ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، کانپتے تھے، اتنی بیمار تھے، شدت کی بیماری، ہاتھ میں تلوار لی۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کی بابا جان جب بیٹے موجود ہوں تو باپ کو میدان میں نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا زین العابدین کیا تجھے یہ قبول نہیں ہے کہ آگے جو قیامت تک نسل چلے گی وہ میری نسل، علی کی نسل، نانا جان کی نسل تجھ سے چلے کہ تجھے یہ قبول نہیں؟ اور فرمایا بیٹا مدینے میں جا کر تو نے نانا جان کی بارگاہ میں یہ سارا حال غم بھی تو سنانا ہے، تو نے جا کر امت کو بھی تو سنبھالنا ہے۔ امام زین العابدین کی ڈیوٹی لگی، آپ تشریف فرما ہو گئے، امام حسین علی مقام گئے، شہید ہو گئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں واقعہ، اس میں بہت سارے جو علماء نے لکھے۔ امام عالی مقام شہید ہو گئے، جب شہید ہو گئے تو ظالموں نے آپ کا سر نیزے پہ رکھ کر اوپر چڑھایا۔ جب اوپر چڑھایا نا لوگوں نے کہا ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ جب اوپر چڑھایا قربان جائیے میرے امام اس وقت بھی سر دھڑ سے جدا ہے، اس وقت بھی کلام مجید قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں امام حسین اور ان کے گھر والے تڑپ رہے تھے اور پانی بار بار مانگ رہے تھے اسی فوج سے۔ امام عالی مقام نے پانی نہیں مانگا، صبر کیا، جو تھا اسی پر اتفاق کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بیوی بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں میں تڑپ رہا ہوں، مانگا نہیں، یعنی ترلے نہیں کیے امام حسین نے۔ اگر میں ثابت کرنے بیٹھوں کہ جب بھی اللہ والوں نے اللہ سے پانی مانگا ہے تو پھر اللہ نے پانی دیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا امام عالی مقام بھی اللہ والے ہیں۔ اور اگر امام عالی مقام پانی مانگتے تو پانی کی کیا مجال تھی؟ نہر فرات اپنا رخ موڑ کر امام عالی مقام کے قدموں میں نہ آ جاتا۔ اب اس کی 3 مثالیں پیش کرتا ہوں، تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنے لشکر کو بچا کر لے کے جا رہے ہیں، پانی کی پیاس لگی، لشکر نے کہا حضور بھاگ دوڑ نہیں ہو سکتی، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ ہے، قرآن پاک کا دوسرا سورت ہے، پہلا پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر جناب والا 60 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ پانی عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا پانی چاہیے، موسیٰ جو عصا تمہارے ہاتھ میں نے زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے زمین پر عصا مارا، ایک نہیں فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پتا چلا اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی اللہ والا پانی مانگے تو اللہ صرف پانی نہیں دیتا بلکہ چشمے جاری کر دیتا ہے۔ یارو آگے چلو، سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے اور اس کے اندر حضرت مریم
سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے اللہ پانی چاہیے. اللہ فرماتا ہے, یہ سورہ مریم ہے, قرآن پاک کا 16واں پارہ ہے, 19ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 24 ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اے مریم یہ کھجور جو دیکھ رہی ہے اس درخت کو ٹھوکر مار. مریم نے ٹھوکر مارا, کھجور کا موسم نہیں تھا, پکے ہوئے بے موسم کھجور بھی آئے اور آپ کے ساتھ پانی کے چشمے بھی جاری ہو گئے. پتا چلا اللہ والے پانی مانگے اللہ جاری فرما دیتا ہے. جناب والا سورۃ الصاد ہے, پارہ نمبر 23 ہے اور اس کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی مانگا. اس کی آیت نمبر 42 ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی مانگا, اللہ نے فرمایا ارکض برجلک کا, اے ایوب اپنی ایڑی ماریے زمین پر. جب آپ نے ایڑی ماری تو اللہ فرماتا ہے ھذا مغتسل بارد و شراب. اے ایوب ایڑی ماریے. ایوب علیہ السلام نے ایڑی ماری, یا ایڑی کا مارنا تھا زمین پر, اللہ نے چشمے جاری کر دیے. فرمایا ھذا مغتسل بارد. اے ایوب یہ ٹھنڈا پانی ہے, نہاؤ بھی صحیح, اور شراب اور پیو بھی صحیح. ٹھہریے. مقام صفا مروہ کے درمیان سیدہ ہاجرہ دوڑ رہی ہیں پانی کے لیے. ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. پانی کی طلب میں آپ ایڑیاں مارتے ہیں. آپ کا ایڑی مارنا ہوتا ہے, اللہ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے. اور پانی کا چشمہ بھی وہ ہے جسے دنیا آب زمزم کہتے ہیں. اور اس وقت اگر سیدہ ہاجرہ نہ فرماتی زمزم اے پانی ٹھہر جا, علماء فرماتے ہیں سیدہ نہ روکتی تو وہ پانی صرف مکے میں نہ ہوتا بلکہ پوری دنیا میں وہ پانی ہوتا. مدینے میں جاتا, مصر میں جاتا, شام میں جاتا, لبنان میں جاتا, بیت المقدس میں جاتا, ہند میں بھی آتا, ایشیا میں آتا, ملیشیا میں, پوری دنیا میں پھیل جاتا. سنو, پتا چلا جب اللہ والے پانی مانگے اللہ چشمے جاری کر دیتا ہے. یا اللہ کربلا کے اندر اگر اسماعیل علیہ السلام صفا میں چھوٹے سے تھے, کربلا میں علی اصغر چھوٹے سے تھے, پانی دے دیتا. یا اللہ اگر ادھر سیدہ ہاجرہ پانی مانگ رہی تھی, امام علی مقام کا گھرانہ پیاسا تھا, پانی دے دیتا. اے اللہ ایوب نے پانی مانگا دیا, حسین کو بھی پانی دے دیتا. اللہ فرماتا چپ کر جا, انہوں نے پانی مانگا دیا, حسین نے پانی مانگا ہی نہیں تو پھر دیتا کیسے؟ مانگا ہی نہیں پانی. سارا واقعہ یہ ہے, آپ نے کوئی ترلے نہیں کیے یزید کے, آپ کو پتا تھا میرا مقامی شہادت یہی ہے. تو جناب والا یہ وہ وقت تھا جہاں پر ایسا کڑا وقت تھا کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی تھی, میرا امام علی مقام ایک طرف کھڑا تھا. اور یہ وہ وقت تھا جہاں دین کو بچانا تھا. اگر آپ ہاتھ دے دیتے یزید کے ہاتھ میں, سونے اشرفیاں بہت ملتے, لیکن یہ زانی, شرابی, ظالم, جابر اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ ملعون بھی ہے اور وہ کفر کا قول کرتے ہیں. ہمارے امام اعظم سقوط کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم بڑے سقوط کرتے ہیں, ملعون نہیں کہتے. سقوط سے مراد یہ ہے کہ امام اعظم اس کو کافر کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہتے, مگر کوئی کافر کہے تو یزید کو ہم روکتے بھی نہیں ہیں, ورنہ تو دشمنان اہل بیت پر تو ہمارے کلام سخن حضرت اعلی حضرت کے بھائی پہلے ہی کہہ چکے ہیں, دشمن لعنت ہو تم پر دشمنان اہل بیت. آپ نے شہید ہو کر یہ بتا دیا کہ قتل حسین در حقیقت مرگ یزید ہے. قتل حسین در حقیقت مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا, جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو رب معاف فرمائے. سنا کر مجھ سمیت اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیک الا البلاغ.